علم سے ہے تعمیر ترقی، علم سے ہی خوشحالی ہے، علم سے ہے مضبوط معیشت، علم کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگیں التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ عزیزان گرامی،
دوستوں، ساتھیوں اور وہ خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں جو آج کے درس میں شریک ہیں، اللہ رب العالمین کی بے پناہ عنایتیں ہیں، بے پناہ احسانات ہیں، بے شمار انعامات ہیں جو مجھے اور آپ کو حاصل ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے والی اور برسنے والی ان رحمتوں، نعمتوں اور احسانات کا سلسلہ اتنا دراز ہے، اتنا طویل ہے، بار بار ہے، مسلسل ہے کہ اس کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ کوئی لکھنے والا لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا، کوئی گننے والا ان نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر جتنے بھی شجر ہیں، جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور اتنے ہی سمندر بطور سیاہی تم اور لے آؤ، اور اللہ کی باتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسانات تم لکھنا چاہو تو یہ درخت گر جائیں گے، یہ قلم گر جائیں گے، یہ سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو سرفراز کیا ہے، اور میری اور آپ کی تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا سلسلہ رک گیا ہو۔ میں اور آپ شاید یاد نہ کر سکتے ہوں کہ ہم نے کبھی فاقہ بھی کیا ہو۔ ہم نے واقعات میں سنا تو ضرور ہے کہ فاقے بھی ہوتے ہیں اور لوگ بھوکے پیٹ بھی سوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کب فاقہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ روزانہ ہمیں کھلاتا ہے، صبح بھی کھلاتا ہے اور رات کو سونے سے پہلے بھی کھلاتا ہے، اور کبھی بھوکا پیٹ نہیں سلاتا۔ یہ اس کے انعامات ہیں، یہ اس کے احسانات ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، حضرت انسان بنایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کر اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ انسان کو بہترین سانچے کے اندر، بہترین ساخت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور سب سے بڑا احسان اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے اور آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرما دی۔ یعنی کہ کائنات کے اندر کوئی نعمت اس سے بڑی نعمت نہیں۔ اگر مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ملنے والی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسی نعمت جو ایمان والی نعمت ہے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، تو آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور میں بھی اس بات کی گواہی دوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی جو نعمت ہے، اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اور قرآن کریم میں بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کلمے کے بدلے میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ سب کو وہ حدیث یاد ہوگی، مختصر سی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت میسر آ گئی، دخل الجنہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یعنی کہ ایک ایسا سرٹیفکیٹ، ایک ایسا لائسنس، ایک ایسا جو ہے پاس میرے پاس ہے، جنت کا ٹکٹ اور جنت کی چابی میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے اندر 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب نفوس ہیں، 750 کروڑ انسان بستے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن 1.5 ارب لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ آج بھی دنیا میں 5.5 ارب سے زائد لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی۔ اس نعمت کے بدلے میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے صرف ایک بات کا تقاضا کرتا کہ اپنی غلطیوں کے اوپر پشیمانی کرو، اپنا تزکیہ کرو اور میرا شکر ادا کرو، بس۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کوئی بہت زیادہ تقاضے نہیں کرتا
قرآن کے اندر جو آپ کو بار بار جس چیز کی یاد دہانی ملے گی، تذکیر ملے گی، کبھی قد افلح من تزکا کے نام سے ملے گی، کبھی قد افلح من زکاہا، کبھی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہاں پر بھی تزکیے کا لفظ آتا کہ تمہیں ہم نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، تمہیں نیکی اور بدی دونوں راستے ہم نے سجا دیے ہیں، بتا دیے ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور بدی دونوں تمہارے سامنے نمایاں کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، بشری تقاضے ہونے کی حیثیت سے کبھی تم راہ راست سے بھٹک بھی جاؤ گے، لیکن اپنا احتساب کرو، اپنا جائزہ لو، اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا ہے، اپنا تزکیہ کرو۔ اور ایک بات کا اللہ تعالیٰ بار بار تذکرہ بھی کرتا ہے اور شکوہ بھی کرتا ہے کہ میرا شکر ادا کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں، قلیلا ما تشکرون۔ میرا شکر ادا کرنے والے، جو میں نے آپ کے سامنے چند نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمت میں نے آپ کو بتائی کہ ہمیں اللہ نے مسلمان بنایا، اہل ایمان بنایا، اور یہ ایمان کی جو نعمت مجھے اور آپ کو عطا ہوئی ہے، یہ ہماری محنت کے نتیجے میں عطا نہیں ہوئی کہ ہم نے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہوں، کوڑے کھائے ہوں، ڈنڈے کھائے ہوں، تپتی ہوئی ریت پر صحابہ کرام کی طرح ہمیں لٹایا ہو، دیکھتے ہوئے انگاروں کے اوپر ہمیں لٹایا ہو۔ نہیں، ہم نے نہ پتھر کھائے، نہ مارے کھائی ہیں، نہ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹے ہیں، نہ ہمیں آروں سے چیرا گیا ہے، نہ لوہے کی کنگھیوں سے ہماری کھالوں کو ادھیڑا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو میرے اور آپ کے ساتھ یہ انعام فرمایا کہ ایک مسلمان گھرانے کے اندر مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا۔ کب ہمارے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہہ دی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ کب ہم نے کلمہ پڑھنا سیکھا، کب والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے نماز پڑھنا شروع کی، مسجد میں گئے، نماز کی نقل کرتے کرتے میں اور آپ نمازی بن گئے۔ ہمیں بہانے بہانے سے روزے رکھوائے گئے، کبھی ایک ڈاڑھ کا روزہ رکھ لو، کبھی 2 داڑھ کے روزے رکھ لو، کبھی ایک دن میں 2 روزے رکھ لو، اور پھر ہمیں کہا گیا کہ آج تمہاری روزہ کشائی ہے، نوٹوں کے اور پھولوں کے ہار ڈال دیے گئے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ میں اور آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سارے دین کے کام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے لیے انبیاء کرام نے پتھر کھائے ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں، گالیاں برداشت کی ہیں، اذیتیں سہی ہیں۔ صحابہ کرام کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ جس کو سہنا تو دور کی بات ہے، جس کے جو واقعات پڑھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اتنی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ولئن کفرتم، لیکن اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جس عذاب میں ہم گرے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ امت مسلمہ پریشان نظر آتی ہے، ہر طرف سے ظلم و ستم کی بارش نظر آتی ہے، ہر طرف سے پستا ہوا اگر مسلمان نظر آتا ہے، تو شاید اگر غور کیا جائے، اپنے گریبانوں میں جھانکا جائے، اپنی حالت پر اور امت کی حالت زار پر غور کیا جائے، تو یہ بات روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی آخری چند آیات جو ہیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ جو تزکیہ جس کی ابھی بات کی گئی آغاز کے اندر، اور میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اسی تزکیے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ یہ جتنے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے ہیں، یاد رکھیں ان تمام پیغمبروں کا جو کام ہے وہ بالکل واضح ہے، 2 ٹوک ہے، اور ہر نبی جو اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ 2 ذمہ داریاں یا 2 کام اور 2 مشن لے کر اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ پہلا کام تزکیہ نفس، اور دوسرا کام تزکیہ معاشرہ۔ یہی 2 کام ہیں۔ آپ تمام انبیاء کی سیرت کو مطالعہ کریں، آپ قرآن کریم یقیناً آپ لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں چیزوں کو، تو جب ہم انبیاء کے کام کا جائزہ لیں گے تو ہمیں 2 کام نظر آئیں گے۔ تزکیہ نفس یعنی کہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، لوگوں کو
ان کی حیثیت یاد دلانا، ان کی حقیقت بتانا، بندے اور رب کا تعلق واضح کرنا، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرنا جو غلطیاں وہ کر رہا ہے، چاہے وہ بھولے سے کر رہا ہے، انجانے میں کر رہا ہے، اور معلوم ہو جانے کے بعد اب جو وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، یعنی کہ بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، اس بات کا احساس دلانا اس شخص کو کہ تمہیں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، تزکیہ نفس۔ یہی کام انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا، افراد سازی، کردار سازی۔ وہ جو صحابہ کرام کی ایک جمعیت کو تیار کیا تھا، جو انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر، 70 75 100 150 کی تعداد تھی پورے مکہ کے اندر، وہ افراد سازی کا کام تھا، وہ تزکیہ نفس تھا، وہ تڑپ تھی، وہ لگن تھی جو صحابہ کرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیدا کی۔ اور دوسرا کام کیا تھا؟ دوسرا کام یہ تھا کہ تزکیہ نفوس کے ساتھ، افراد سازی کے ساتھ، لوگوں کی کردار سازی کے ساتھ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے جو برائیوں سے، گناہوں سے آلودہ ہو، جہاں پر نیکی کرنا آسان ہو اور گناہ کرنا بہت مشکل بنا دیا جائے۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ معاشرہ۔ یہی دو کام ہیں، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر افراد سازی ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے، اور ماحول کے اندر جو ہے تزکیہ نظر نہ آئے، معاشرے کے اندر تزکیہ نظر نہ آئے، تزکیہ معاشرہ نہ ہو، تو وہ افراد جن کو تیار کیا جاتا ہے وہ معاشرے میں جا کر پھر اسی طرح گم ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح، یہ تو آپ کو بھی، کیونکہ آپ ظاہر سی بات ہے بیشتر حضرات جو ہیں وہ معلم ہیں، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کردار سازی کرتے ہیں، انہیں تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لیکن جب حادثات رونما ہوتے ہیں یا اس طرح کی وبائیں جو آج کل جن حالات کے اندر تعلیم اور تدریس کا سلسلہ جاری ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے 5-8 سالوں میں بچے پر جو محنت کی تھی، جو تعلیم اسے دی تھی، جو کچھ سکھایا تھا، جب وہ آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے کہ کرونا کے اندر وہ 2-2 4-4 مہینے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو چونکہ ان کو ماحول میسر نہیں آتا، تدریس اور تعلیم اور تدریس کا اور تزکیے کا ماحول میسر نہیں آتا، تو جب بچے واپس آتے ہیں تو وہ چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ اسی کھیل کود کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، اور معمولی سے معمولی چیز پر بھی آپ حیران ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، اتنی اچھی طرح پڑھایا تھا، آپ کو تو اتنا اچھا آتا تھا، آپ میتھ میں اتنے اچھے تھے، آپ اردو میں اتنے اچھے تھے، آپ سائنس میں اتنے اچھے تھے، اور آج جو ہے آپ کچھ لکھ نہیں پا رہے، آج آپ کچھ کر نہیں پا رہے، پھر ہمیں دوبارہ سے اثر نو محنت کرنی پڑتی۔ بالخصوص حفظ کے طلبہ، جو آپ کے حفظ کے طلبہ ہیں یا ہمارے اداروں میں جو حفظ کے طلبہ ہیں، جب وہ چھٹیاں گزار کر آتے ہیں تو یقیناً اساتذہ سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں، چونکہ وہ ماحول جو آپ اسکول کے اندر ایک تعلیمی ماحول فراہم کرتے ہیں، وہ 2-4 مہینے باہر رہ کر اس ماحول سے دور ہونے کے نتیجے میں، ایسا نہیں کہ بچے اور والدین محنت نہیں کرتے، لیکن اس ماحول سے دور ہونے کے نتیجے کے اندر وہ پھر اسی ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں جو معاشرے کا چلن ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں بگاڑ ہو تو جتنے ہی نیک سیرت اور نیک صورت آپ فرد معاشرے کے حوالے کر دیں گے، اور معاشرے کے اندر بگاڑ، آپ نے اور میں نے نہ جانے کتنے نیک سیرت لوگوں کو بیرون ملک جا کر بگڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور بیرون ملک جا کر ایک اچھی اجتماعیت سے جو لوگ جڑ جاتے ہیں، وابستہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا ایمان بچا لیتے ہیں۔ جو نہیں جڑتے اور ان کو بڑا زوم ہوتا ہے اپنے اوپر، اپنے تقویٰ کے اوپر، چاہے کتنا ہی تقویٰ اور کتنا ہی نیک سیرت ہو، لیکن اس معاشرے کے اندر جا کے وہ اسی بھول بھلیوں کے اندر، اسی گمراہیوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے نیک سیرت لوگوں کو ہم نے دہریے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، دہریے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی کا کام تزکیہ نفس ہے، تزکیہ معاشرہ ہے، افراد سازی ہے، کردار سازی ہے۔ ہم تعلیمی اداروں کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم دے رہے ہیں، استاد تعلیم نہیں دیتا، استاد کردار سازی کرتا ہے، استاد کا کام تزکیہ ہے۔ معلم کا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب غار حرا سے، جب مکہ کی وادی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو اپنے آپ کو کیا ڈکلیئر کرتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، میں معلم بن کر آیا ہوں۔ اور معلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ معلم کا کام صرف پڑھانا نہیں ہوتا، معلم کا کام
صرف کچھ کتابیں اور کچھ صحیفے حوالے، کچھ نوٹس حوالے کرنے نہیں ہوتے. معلم کا کام صرف ان کی وضاحت کرنا نہیں ہوتا. معلم کا کام خود عملی نمونہ بن کے دکھانا ہوتا ہے، خود حکمت کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تزکیہ نفس اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کے اندر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر، مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول، انہی کے اندر سے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول اٹھایا. اور وہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے. وہ یزکیہم، یہی اصل چیز ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے. کیسے تزکیہ کرتا ہے؟ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر جو ہے وہ بسے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے اور کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. یہ جو نبی کا کام ہے تزکیہ، یہ 3 کام اللہ تعالیٰ نے بتائے. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ جو قرآن میں آیات ہیں وہ آیات ان کے سامنے پیش کرتا ہے. صرف آیات پیش نہیں کرتا بلکہ اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. جس طرح ایک ٹیچر ہے، وہ بچوں سے کہتا ہے کہ ریڈنگ کرواتا ہے یا سناتا ہے ان کو، پھر سنانے کے بعد ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہوتے ہیں، مختلف طرق تدریس ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے جو ہے ان کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے. کچھ وضاحت دیتا ہے، کچھ تشریح کرتا ہے، کچھ ڈیمونسٹریشن دیتا ہے، کچھ پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے اور پھر اس کے نتیجے کے اندر وہ ان کو سکھاتا ہے. لیکن اس سے بھی ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی، والحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، فراست کے ساتھ، عملی نمونہ بن کے مختلف طریقوں سے جو ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے. چونکہ یہاں پر اصل کام آیات کا سنانا نہیں ہے، اصل کام تعلیم نہیں ہے، اصل کام ہے تزکیہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. میں اور آپ معلم ہیں، میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ کار نبوت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دے کے بھیجا گیا تھا، جو ان کو ذمہ داری دے کے بھیجی گئی تھی، وہی کام میرا اور آپ کا ہے. مجھے بھی اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے کہ میرے اور آپ کے جو ذمہ کام لگایا گیا ہے، چاہے ہم ایک مشن کے تحت یا اس کام کے اندر آئے ہوں، چاہے ہم ویسے ہی اس کام کے اندر آ گئے ہوں، لیکن اب ہمیں یہ شعور آ جانا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ عام کام نہیں ہے، وہ معمولی کام نہیں ہے، وہ کوئی عام پروفیشن نہیں ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کا ایک پیشہ ہوتا ہے، انجینئر کا ایک پیشہ ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کے فائدے کے لیے کار خیر کا کام ہے. اگر نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے، ایمانداری کے ساتھ کیا جائے، انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا جائے. لیکن سب سے بڑا جو کام ہے، سب سے بڑا جو پیشہ ہے، سب سے معتبر اور سب سے اعلیٰ جو مقام، جو مرتبہ ہے، وہ معلم کا ہے. چونکہ خود نبی اور سارے انبیاء جو ہیں وہ معلم مبعوث کیے گئے ہیں. اسی لیے جب ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں تو جہاں اپنا تزکیہ مطلوب ہے، وہاں پر انسانوں کا تزکیہ بھی مطلوب ہے. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ نبی تو نبی ہے، نبی تو معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے، لیکن نبی اپنا بھی تو تزکیہ کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کیا کرو. آپ کو معلوم ہے نا. اور کہا کہ میں سب سے زیادہ استغفار کرنے، میں دن میں 70 مرتبہ اور اس سے بھی زائد جو ہے زیادہ استغفار کرتا ہوں. نبی کو استغفار کی کیا ضرورت؟ اس کا مطلب ہے استغفار آدمی کب کرتا ہے؟ جب اس کے اندر، جب وہ احساس کرتا ہے، اپنی روش کے اوپر نظر ڈالتا ہے، اپنی دن بھر کی زندگی کا جائزہ لیتا ہے. اسی کو تو احتساب کہتے ہیں، اسی کو تو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں نا، اپنا احتساب، خود احتسابی. اور جب وہ احساس کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں جگہ پر غلطی ہوئی، میں نے بلند آواز میں بات کی، میں نے کسی کا دل دکھایا، یا مجھ سے کچھ تاخیر ہوئی حقوق کی ادائیگی کے اندر، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، چاہے وہ حقوق العباد ہو، تو انسان اس کے بدلے میں پھر کیا کرتا ہے؟ استغفار کرتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ اور 70 سے زائد مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یہ تزکیے کے نتیجے کے اندر استغفار کی جو کیفیت ہے، اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت ہے، جب انسان اپنا جائزہ لیتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ہم جب تزکیہ نفس کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایک معلم جو ہے اپنا تزکیہ بھی کرتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے والے
اپنے گھر والوں کا، اپنے طلباء کا، اپنے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کا تزکیہ بھی مطلوب ہوتا ہے. چونکہ معلم صرف اسکول کے اندر یا مدرسے کے اندر معلم نہیں ہے، معلم اپنے معاشرے کے اندر بھی معلم ہے، معلم اپنے خاندان کے اندر بھی معلم ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر ایک اسکول کے ماحول سے کہ ہم نے ایک نوکری جو تھی، جو ہمارا فریضہ تھا، جو ہماری ڈیوٹی تھی، ہم نے ادا کر دی. اب ہم معاشرے کے اندر آ گئے تو جیسے عام لوگ ہیں ویسے ہی ہمارا بھی برتاؤ ہونا چاہیے، ویسے ہی ہماری چال چلن ہونی چاہیے، ویسے ہی ہماری اٹھک بیٹھک ہو. جیسے عام چلن ہے، جیسے عام لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور کہنے کے بکتے ہیں، جو کچھ منہ سے نکالتے ہیں. نہیں، معلم کا کام، جہاں معلم اپنے اسکول کے اندر معلم ہے، جہاں مسجد کے اندر آپ امام مسجد سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ جب وہ نماز پڑھائے مسجد میں ہو تو نیک ہو، اخلاق ہو، باکردار ہو. اور جب مسجد سے باہر چلا جائے، نہیں، مسجد کے باہر بھی امام مسجد نظر آتے ہیں تو ہم اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ امام مسجد ہے. ہم اس سے توقع نہیں رکھتے کہ وہ گالیاں دے گا، بدتمیزی کرے گا، کسی کی توہین کرے گا، کسی کا حق مارے گا، جھوٹ بولے گا. جو بھی گناہ ہم تصور کر سکتے ہیں یا ہمارے ذہن میں، ہم ہر آن اس سے توقع رکھتے ہیں. اور ہم باہر بھی اس کو دیکھ لیں کوئی غلطی کرتے ہوئے تو ہم کہتے ہیں آپ تو امام مسجد ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، آپ تو محترم ہیں، آپ تو نمازیں پڑھاتے ہیں، آپ سے تو اس بات کی توقع نہیں. تو جس طرح ایک عالم دین ہے، جس طرح ایک امام مسجد ہے، ہم یہ توقع رکھتے ہیں. اسی طرح ایک استاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اسکول کے اندر بھی معلم ہے اور اسکول کے باہر بھی معلم. اس کو اپنے اطراف میں اور اپنے ارد گرد رہنے والے، چاہے وہ خاندان کے لوگ ہوں، چاہے وہ اس کے معاشرے کے لوگ ہوں، گھر کے لوگ ہوں، ان سب کی تربیت اس کی ذمہ داری ہے. اپنا بھی تزکیہ کرنا ہے اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کا بھی تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ کا جو لفظ ہے، یہ اس کے لفظی معنی جو ہے، لغوی معنی ہے نشو نما دینا، افزائش کرنا. کس چیز کی افزائش کرنا؟ نیکیوں کی افزائش کرنا. اور اس کے معنی ہے کہ پاک کرنا. کس چیز سے پاک کرنا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. جب ہم اپنا احتساب کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیکیوں کو فروغ دینے کی، ان کو نشوونما دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت حنظلہ ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کاتب رسول تھے اور کاتب وحی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے اور وحی کی جو ہے وہ وحی الہی کی کتابت کیا کرتے تھے. وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے، آواز لگاتے ہوئے جا رہا تھا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن کریم کی کتابت کرتے ہیں، کاتب وحی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، اور منافق ہونا یعنی کہ منافق کا مطلب تو بڑا کراہت آمیز لفظ ہے. وہ بڑے حیران ہوئے اور حنظلہ سے پوچھا ہے، حنظلہ کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا ہے کہ تم یہ بات کر رہے ہو؟ تم کیسے منافق ہو گئے ہو؟ کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس کے اندر ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور ہم جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم بس ہمارے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے اور ہم جہاد کریں اور بس اللہ کے دین کو غالب کریں. لیکن جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں، اپنے کاروبار میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں، تو وہ کیفیت ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی. یعنی کہ اللہ کے رسول کے پاس، ان کی محفل میں ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور باہر جب دنیا کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ تو منافقانہ طرز عمل ہے، تو منافقانہ روش ہے. میں تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہی منافقت ہے تو پھر تو ابو بکر بھی منافق ہے، چونکہ میری بھی یہی کیفیت ہے. اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. یہی بات ہے معاشرے کی. جب معاشرے میں انسان جاتا ہے تو اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. وہ اللہ کے رسول کے پاس دونوں حضرات جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم تو منافق ہو گئے. آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، باہر جاتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا اور فرمایا کہ اگر
تمہاری باہر بھی وہی کیفیت ہو جائے ایمان کی جو میری مجلس میں ہوتی ہے، یعنی کہ تمہارا ایمان ویسا ہی ہو جیسے میری مجلس کے اندر ہوتا ہے، تو یقین جانو کہ فرشتے تمہاری مجلسوں میں تم سے مصافحہ کریں، تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں، تمہارے بستروں میں آ کر تم سے مصافحہ کریں. یعنی کہ ایسا ہو نہیں سکتا. آج ہم درس قرآن کے اندر ہیں، قرآن کی آیات کو سن رہے ہیں، ہماری ایمان کی کیفیت کچھ اور ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب ہم باہر جائیں تو ہماری ایمان کی یہی کیفیت ہو. مسجد کے اندر ہے، نماز کی حالت میں ہے، جمعے کے دن ہے، کیفیت کچھ اور ہے، اور جب باہر جاتے ہیں کاروباری زندگی میں، اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے تجارت اور معاشرت میں جاتے ہیں، خرید و فروخت کے لیے بازار جاتے ہیں، تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کیفیت مسجد کے اندر ہے، جو کیفیت درس کے دوران ہے، جو کیفیت قرآن کی تلاوت کے دوران ہے، وہی کیفیت باہر ہو؟ یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا احساس تھا. وہ اپنا تزکیہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کے اندر یہ احساس تھا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، مطلب اپنا جائزہ لینا، اپنا تزکیہ کرنا. بڑا بے باک ہے وہ انسان جو 24 گھنٹے زندگی گزارتا ہے اور رات کو سونے کے لیے جب بستر پر لیٹتا ہے تو اپنا احتساب کیے بغیر جو ہے وہ سو جاتا ہے. بہت بے باکی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فما اصبرهم علی النار، ان کا کیسا صبر ہے کہ آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بے باک لوگوں کو جو اللہ کے سامنے جواب دے کا احساس نہیں رکھتے، جو اپنا جائزہ نہیں کرتے، جو تزکیہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی حیرت کرتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں، کیسے بے باک لوگ ہیں، سارے دن جو ہے گناہ سے آلودہ ہوتے ہیں اور بغیر توبہ کیے، بغیر اپنا جائزہ لیے، بغیر اپنا احتساب کیے نیند کی وادی میں چلے جاتے. آج کے معاشرے کے اندر تو دعائیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ آج کل کے معاشرے کے اندر تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے انسان سو جاتا ہے، موبائل کو دیکھتے دیکھتے، فیس بک اور واٹس ایپ کو چلاتے چلاتے گھنٹوں چلاتا ہے، اور جب آنکھیں دکھنے لگتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب موبائل چلاتے چلاتے انسان نیند کی وادی میں چلا گیا. اور خدا نہ خواستہ ایسی حالت کے اندر وہ واقعی موت کی وادی میں چلا گیا. وہ نیند جسے موت کہا جاتا ہے، اور صبح ہم جب اٹھتے ہیں اب یہی تو دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ تو نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جو زندہ کیا ہے صبح، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اگر تو ہمیں زندہ نہ کرتا تو ہم تو موت کی وادی میں چلے جاتے. نیند تو دراصل ایک موت کی ایک شکل ہی ہے نا. لیکن آج کا انسان کتنا بے باک ہو گیا ہے. بلکہ میں کہوں کہ انسان کی کیا بات کریں، ہم تو اہل ایمان سے تعلق رکھتے ہیں. آج کا مومن کتنا بے باک ہو گیا ہے کہ اس کو دعائیں تو دور کی بات ہے، وہ تو استغفار کر کے اپنا جائزہ لے کے نہیں سوتا کہ آج میں نے 24 گھنٹے میں کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی، کسی کا حق تو نہیں مارا، عبادات میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی. اپنا جائزہ ہی نہیں لیتا. جائزہ لے گا، اس کا احساس ہوگا تو استغفار کرے گا، تو معافی مانگے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، بندوں سے معافی مانگے گا. جہاں بندوں سے معافی مانگنی ہے وہاں بندوں سے معافی مانگنا لازم ہے، اس کے بغیر استغفار کا کوئی تصور نہیں ہے. جہاں اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے وہاں اللہ سے استغفار کرنا ہے، معافی مانگ کے سونا ہے، اور یہ عہد کرنا ہے کہ دن بھر مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، انسانوں کی جو میں نے کوتاہی کی ہے، غفلت کی ہے، حقوق حق مارا ہے، یا بد زبانی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، میں اس سے اچھے انداز میں معافی مانگوں. یہ کیفیت جب تک پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. ہمارے اندر جو انسان کا نفس اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کو جو تخلیق کیا ہے، اس کے اندر قرآن کی اگر روشنی میں جائزہ لیں تو نفس جو ہے وہ 3 طرح کے ہمیں ملتے ہیں. ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، اور ایک نفس مطمئنہ. نفس لوامہ، نفس امارہ وہ ہے جو گناہوں کے اوپر ابھارتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ جو نفس ہے، انسان کا جو نفس ہے، یہ تو گناہوں کے اوپر ابھارتا ہے. نفس امارہ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس لوامہ پیدا کیا ہے جو گناہوں کے اوپر ہمیں روکتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ اس گناہ کو، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نہیں، سورہ قیامہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. ایک نفس مطمئنہ. جب انسان برائی سے رک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اسے نفس عطا کرتا ہے وہ ہے نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے اندر نیکی اور بدی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمیں نیکی کا راستہ بھی بتا دیا
اور نیکی کے راستے پہ ہمیں کون ابھارتا ہے؟ وہ نفس لوامہ ہے جو ہمیں ابھارتا ہے، جو ہمارا ضمیر ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے. اور نفس امارہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. دراصل جو شیطان ہے وہ نفس امارہ ہے، وہ ہمیں برائیوں یہ حق اور باطل کی کشمکش ہر انسان کے اندر موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. اللہ نے پیدائشی طور پر یہ انسان کے اندر رکھ دیا ہے، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے. نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے، نفس لوامہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ ناکام ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے. اور نفس لوامہ جب کامیاب ہو جاتا ہے تو انسان کو جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی جو ہے اللہ تعالیٰ وہ کیفیت عطا فرماتا ہے. عزیزان گرامی، یہ خود احتسابی کا جو عمل ہے یہ ہمیشہ سے جاری ہے. یہ نفس امارہ اور نفس لوامہ کی جو جنگ ہے یہ ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ ہمیں اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر انسان گناہ کرتا ہے، دیکھیں یہ میں آپ کو بہت، اگر آپ قرآن، ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اساتذہ ہیں، قرآن کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، ایک اور نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے قرآن کا، جو غور و فکر ہے عام لوگ تو نہیں کریں گے، اساتذہ کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، آپ نے حدیث میں بھی سنا ہوگا، پڑھا ہوگا یقیناً، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے، دھبا پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، نفس امارہ نے بہکایا اور گناہ کر لیا، نفس لوامہ نے ملامت کی، انسان نے اپنا تزکیہ کیا، استغفار کی، اللہ تعالیٰ اس دھبے کو مٹا دے. لیکن اگر اس کو چھوڑ دے، اپنا تزکیہ نہ کرے، اللہ سے معافی نہ مانگے، تو دھبا جو ہے وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، ہر گناہ کا ایک دھبا بڑھتا جائے گا، اور بالآخر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پورا دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. قرآن اس کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر دھبا پڑ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم، ہم اس کے دلوں پر کیا لگا دیتے ہیں؟ زنگ لگا دیتے ہیں. اگر معافی مانگ لے، تزکیہ کر لے، اپنا جائزہ لے لے، اللہ تعالیٰ اس زنگ صاف کرنا تو آسان ہے. ہمارے لوہے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، آئرن کی چیزیں ہوتی ہیں، ہماری گاڑیوں کے اوپر زنگ لگ جاتے ہیں، ہم صاف کرتے ہیں. اگر ہم اس کو صاف نہ کریں، بالآخر وہ زنگ لگتے 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 وہ پورے لوہے کو گلا سڑا کے جو ہے ناکارہ کر دیتی ہے. کئی مہینوں تک اگر زنگ لگا پڑا رہے چھت کے اوپر یا کسی ایسے اسٹور کے اندر جہاں اس کی دیکھ بھال نہ ہوتی ہو، تو وہ سارا سرمایہ جو ہے، آپ کی قیمتی چیز جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس کو نہیں دیکھتا، استغفار نہیں کرتا، اپنا جائزہ نہیں لیتا، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر بل طبع اللہ علی قلوبہم، ہم اس کے اوپر کیا لگا دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں. مہر کا مطلب اب اس کے اوپر جو ہے یہ دل جو ہے اس کا سیاہ ہو گیا. بلکہ اس کو اس طرح بھی اللہ نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم. جب انسان بات نہیں مانتا، استغفار نہیں کرتا، اپنا تزکیہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. اچھا، مہر لگانے کے بعد بھی اگر وہ استغفار نہیں کرے، توبۃ النصوح کر لے، سچی اور پکی توبہ کر لے، تو اللہ مہر بھی توڑ دے گا. لیکن اگر وہ یہ بھی نہ کرے تو اللہ کہتا ہے ام علی قلوب اقفالھا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دلوں کے اوپر تالا لگا دیتے ہیں، قفل لگا دیتے ہیں. بل ام علی قلوب اقفالھا، ہم اس کے دلوں پر تالا لگا دیتے ہیں. لیکن تالا بھی کھولا جا سکتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب وہ اس کی بھی فکر نہیں کرتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، تو پھر ہم اس کے دل کو ہی پھیر دیتے ہیں جہنم کی طرف. پھر اس کا سارے راستے کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے بند کر دیتے ہیں، مسدود کر دیتے ہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر انسان کی کیفیت کو یہاں پر بیان کیا ہے. اصل میں جو تزکیہ کی شرائط ہیں، جہاں پر اخلاص نیت ہے، جہاں پر علم وحی ہے، قرآن کی روشنی، قرآن کا مطالعہ، جتنا قرآن کا مطالعہ کریں گے انسان اپنے تزکیے کے اوپر آمادہ ہوگا. آج ہم نے قرآن کی چند آیتیں پڑھی ہیں تو ہمارا ایمان بھی بڑھا ہے اور ہمیں تزکیے کے اوپر ابھارتا ہی ہے. جہاں جہاں پر ہم آیتوں کو دیکھیں گے تو یہ انسان کو پلٹنے کی طرف، تزکیہ کا مطلب پلٹنا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کا جائزہ لینا ہے جن کی تربیت آپ کی اور میری ذمہ داری بنائی گئی ہے، لگائی گئی ہے. ان کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اپنا کردار صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں. تو ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے عمل سے اس کا اظہار کرنا چاہیے. جب تک عمل سے اظہار نہیں ہوگا، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، اللہ سے جب تک معافی نہیں مانگیں گے، بندوں کے حق تلفی کیے، بندوں سے جب تک معافی نہیں مانگیں گے اللہ اور صحابہ کرام نے اس کی بڑی عظیم الشان مثالیں قائم کی. حضرت معاذ بن مالک سلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا
بخاری اور مسلم کے اندر بہت طویل احادیث موجود ہیں. مختصراً اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کو واقعہ یاد ہے معاذ سلمی جو تھے، ان سے گناہ ہو گیا اور زنا ان سے سرزد ہو گیا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے پاک کر دیجیے. ان کا دل بے چین تھا، اپنا احتساب کر رہے تھے کہ یہ میں نے غلط کام کیا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا. تزکیہ کا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہ ادھر تھا تو منہ پھیر لیا ان سے، کہا کہ پھر وہ ادھر گھوم کر آ گئے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، زنا سرزد ہو گیا. اللہ کے رسول نے پھر نظر انداز کر دیا. تیسری دفعہ کہا کہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے، استغفار کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ زنا کیا ہوتا ہے، جاؤ. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے زنا کسے کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ ان کو کہا کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، ٹھیک ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے، وہ جاتے تھے اور پھر پلٹ کر پھر جاتے تھے، پھر پلٹ کر واپس آتے تھے. ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ مجھے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میرا تزکیہ کر دیجئے. وہ یزکیہم، اللہ کے رسول نے ان کے خاندان والوں کو بلایا، قبیلے والوں کو بلایا، کہا کہ یہ اس کا دماغ ٹھیک ہے، یہ کہیں پاگل تو نہیں ہے، مغبوط الحواس تو نہیں ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہ جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب تو سنسار کرنا ہے، اس کو تو پھر ختم کر دیا جائے گا، رجم کی سزا ہے اس کی. تو کیا یہ ہوش و حواس میں ہے؟ کہا کہ نہیں یہ تو ہوش و حواس میں. کہا کہ سونگ کر دیکھو کہ اس نے کچھ پیا تو نہیں ہے شراب، لوگوں نے سونگ کے اس کے منہ کو دیکھا تو نہیں. کہا کہ نہیں اس نے تو کچھ پیا ہوا بھی نہیں ہے. کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بدکاری ہوئی ہے مجھ سے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے پاک کر دیں تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور سامنا کر سکوں. اور پھر جب ان کے اوپر رجم جو ہے سزا حد نافذ کی گئی اور ان کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا، ان کی تدفین ہو گئی. اس مقام پر صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. دو صحابی نے یہ بات کی کہ اللہ نے اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا تھا اور اس نے اپنا عیب، اپنا گناہ سب کے سامنے بیان کر دیا. کیسا عجیب آدمی ہے. جب اس کی برائی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، ایک جگہ گدھا مرا ہوا پڑا تھا، پھول گیا تھا اور پھول کے جو ہے وہ بدبو اس کے سے اٹھ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب تم دونوں جو باتیں کر رہے تھے ذرا اس گدھے کا گوشت کھاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس گدھے کا گوشت ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ کہا کہ ابھی جو تم باتیں کر رہے تھے معاذ بن مالک سلمی کے بارے میں، تو اب تم پہ لازم ہے کہ اس کا گوشت کھاؤ. تم تو غیبت کر رہے تھے اس کی. خدا کی قسم اس نے ایسی توبہ کی تھی کہ اگر مکہ کے 70 ایسے لوگوں کے اوپر وہ تقسیم کر دی جائے جن پر جہنم واجب ہے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے. اس نے ایسی توبہ کی تھی، اپنا ایسا تزکیہ کیا تھا، اپنا ایسا جائزہ لیا تھا، اپنا ایسا احتساب کیا تھا کہ اس کو مکہ کی اس وادی کے اوپر اس کے استغفار کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. اور تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے، غیبت کر رہے تھے. وہ تو جنت کے اندر مزے کر رہا ہے، وہ تو جنت میں اڑ رہا ہے، وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے، وہ تو جنت میں پہنچ گیا، اور تم اس کی غیبت کر کے جو ہے یہاں پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گناہ کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ان کے تزکیے کی بات بتائی گئی ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے تو کس طرح اپنا احتساب کرتا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے. چاہے وہ غامدیہ قبیلے کی عورت کا اعتراف ہو، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا بعد میں آنا جب بچے کی پیدائش ہو جائے. وہ بچے کو لے کر آئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ جب بچہ ابھی دودھ پیتا بچہ اس کو پہلے دودھ اس کے 2 سال پورے کرو پھر میرے پاس آنا. 2 سال بعد دودھ پلانے کے بعد لے کر آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. وہ پیچھے نہیں ہٹی. اس نے کہا میں نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، مجھے پاک کیجئے، میں نے گناہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، اب وہ خود کھا سکتا ہے. اس کے بچے کو اس کے خاندان والوں کے حوالے کیا اور اس خاتون کے اوپر جو ہے وہ رجم کی جو ہے وہ حد نافذ کی اور اس کو جو ہے وہ سنسار کیا گیا. صحابہ کرام نے، ان لوگوں نے جن سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، انہوں نے تزکیہ کیا ہے تو اپنا ایسا تزکیہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ مثال بن گیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی، اپنا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اپنا بھی تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کا بھی اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی اور اپنے رعیت کے اندر جو شامل ہیں ان کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ان کے بھی تزکیے کا اور تربیت کا سامان کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو، آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.